جہاں تک انسان کا اور انسان کی زندگی کا تعلق ہے، تکلیف روحانی ہو جسمانی ہو، تکلیف انسان کو ہے۔ کوئی انسان کسی کی نماز قضا ہو جائے، بیچارہ پکی آیتوں میں نماز چلتی آ رہی ہے، اچانک کچھ عرصے بعد نماز ہوتے جاتے، وہ بڑی تکلیف ہے۔ پھر تجد گزارانی سے جب ملاق وقت تجد غائب ہو جائے تو وہ بہت تکلیف ہے۔ پھر یعنی کہ بچہ بیمار ہو جائے وہ بھی تکلیف۔ اب دونوں رو رہے ہیں، اب پتہ آپ کو نہیں چلتا کہ اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا۔ تکلیف دونوں کو برابر ہے۔ تکلیف ایک شعبہ کا نام ہے جس پر غم اترتا ہے۔ غم احساس ہو، ماضی ہو، مستقبل ہو، کسی چیز کے ہونے کا خیال ہو، کسی چیز کے نہ ہو جانے کی خواہش ہوتی ہے، کچھ بھی ہو، غم نے اگر آنسو بننا ہے تو آنسو شریف جو ہے نا یہ آنکھ سے ٹپے۔ اب وجہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، وجہ خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ بادشاہ اگر بادشاہ سے معزول ہو جائے تو روئے اسی طرح جس طرح فقیری سے معزول ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو عام طور پر اتنی سمجھ آتی بات نہیں، اب اس کے آگے سمجھ نہیں آتی انسان کو۔ اب کہتے ہیں اس سے اگلی بات سمجھ نہیں آئی، اس لیے کہ اگر بندے کا ایمفیسس کا مطلب ہے ترجیح، زور، اصرار، اگر اس کے اصرار دنیا پر ہے، اس کو سوائے دنیا کے غم کی اور کوئی چیز آنسو نہیں دے سکتی۔ اور اگر وہ دین کا بندہ ہے تو سوائے دین کے غم کی اسے اور کوئی تکلیف نہیں دے سکتی۔ اب یہ بتائی ہوئی بات 1400 سال سے چلتی آ رہی ہے، اب آ کے آپ کو سمجھ نہیں آنے بند ہو گئی ہے کہ ایک مقام تھا کہ جب یہ بتایا گیا کہ دیکھو اپنی اولاد، اپنی جان، اپنا قبیلہ، چھوٹے بڑے سب بچا لو، عارضی طور پر یزید کی بیعت کر لو۔ آپ کو کیا جاتا، بیعت کر کے چلے جاؤ، زندگی گزار لو۔ بات یہ ہے کہ یہی تو کرنی نہیں ہے۔ اب یہ فرق کر کے انہوں نے بتا دیا، کیا بتا دیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کہ ہم دین والے لوگ ہیں، ہمیں دنیاوی حصول کے لیے دین کو ترک کرنا ہمارے منصب میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بچے سیدھے جان گے، کیونکہ بچوں کا غم اور چیز ہے اور دین کا غم اور چیز ہے۔ کیونکہ ہم دین والے لوگ ہیں لہٰذا ہمیں بچوں کا غم نہیں ہوگا، اس سے افسوس ہوگا، ہونا نہیں چاہیے۔ بچوں کو ہم اتنی زندگی دے سکتے جتنی اللہ نے رکھی ہے، لیکن دین کو ہم اپنی زندگی دے سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارا ایمفیسس، ہمارا رخ، ہمارا اصرار دنیا کی طرف نہیں آئے۔ اب یہ فرق بتا گیا بتانے والے، وہ دیکھو جی تھی کچھ اپنا خیال رکھو نا، آپ یہ کام کر لو، پیسوں کی باتیں پیسے لے لو، آپ بزرگ لوگ ہو، درویش آدمی ہو، کاروبار چلا لو، فیکٹری لگا لو۔ نہیں، حالانکہ ضروری ہے جی فیکٹری لگانا، ہم سب لگاتے رہتے ہیں، نہیں میرا ایمفیسس اور ہے۔ جب تک آپ لوگ اپنا ایمفیسس دریافت نہ کرو، مقصد دریافت نہ کرو تو ہمیں دین کا غم نہیں ہونا۔ جب تک مقصد دریافت نہ کرو تو دنیا کا غم نہیں ہونا، تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی فقیری نہیں ملنی۔
اس لیے آگے گڈی نہیں چل سکتی. آپ کو دین کا سبق دیں گے, جب آپ دیکھو کہ لنگیا اور کسی قریب آ گئے یار پروموشن کا رستہ پروموشن والا پھر لیا, پروموشن والا راستہ یہ ہے کہ جسے کچھ پروموشن کیسے ملتی ہے, وہ کہتے تو اس طرح کرو, پروموشن جو ملتی ہے ایک نیاز دے دو, ایک کالا بکرا دے دو, حیدر دے دو, دفتر والے بنے تھوڑا بلا لو, ان کی سفارش کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے ان کو, جو میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں, اچھا بادشاہ بننا چاہتا, اگلی الیکشن کے لیے تیاری کرو. تو یہ اس کا شعبہ اور ہے, اس کے واقعات اور ہے. اور جو دین کا, اس کو ہر مقام دین کا مقام ہے, ہر مقام دین کا مقام ہے. آپ لوگ جس چیز کا شکار ہو اس چیز کا نام ہے کنفیوژن. کنفیوژن کا مطلب ہے کہ دین کی کتابوں میں دنیا کی کتابیں رکھتے ہو. یہ ہے کتاب نمبر 4 تسکین وجود لذت بے حیائی. نال کی کتاب خور کی بزرگ انڈیا چلنے بزرگ, یہ سوال یاد ہے. اب کتاب بھی کتاب کے ساتھ ملاؤ, جب تک مطلب ہے وہ تمہارا مزاج نہ ملے. اور تم مزاج کے ساتھ بد مزاجی کے ساتھ کم مزاجی کے ساتھ سخت مزاجی, آپ کو سمجھ میری بات, یعنی کہ ایک مزاج میں دوسرا مزاج ڈال دو. اگر انسان جائے حج کرنے, مبارک کو حج کر کے آؤ, تو اتوں جا کے بھی سیارہ لے آؤ, تو دنیا جان دی جا کے بھی فلمیں لے آؤ, تو تھی حج کرنے کی کیا ہے, بلکہ تمہیں بہت سخت عذاب ملے گا. کیوں عذاب ملے گا کہ تھی نیک سفر کے اندر بدی گئی تھی. تو ایسے لوگ یہ آپ کو اس لیے ساری قوم پریشان ہے. درویش کی اس وقت شہروں میں نہیں چلتی, اس لیے کیونکہ شہر والے جو ہے نا, وہ مرید جو ہوتے ہیں نا, وہ پیروں مطلب ٹھنگ پیش کرتی پیر میں کچھ ہے. کیا پیش کرتی؟ کوئی ایسی چیز جس کا مدعا صرف دنیا ہو. اس سے دیکھے مطلب یہ ٹی وی پیش کر دو, وی سی آر پیش کر دو. اب وی سی آر اور ٹی وی جو ہے نا, یہ پیشکش اور ہے, مسلح پیش کرنا اور ہے, دونوں میں فرق ہے نا. یہ ہے یاد کنفیوژن پیدا ہوتے. تو آج کا انسان جو ہے مسلمان خاص طور پر جو فقیر آشنا بھی ہو, وہ کہتے ہیں میں فقر آشنا بنوں. فقر آشنا وہ اس لیے نہیں بنتا کہ وہ اس کا مزاج جو ہے نا, مزاج میں رجوع الی دنیا موجود ہے. تھی بیلنس کر جاؤ تو بڑی بات, یا فیصلہ کر لو کہ آپ نے دین کی طرف رجوع کرنا ہے. پھر یہ دیکھا نا, باپ ہونے کی حیثیت سے میرا فرض یہ ہے, اولاد کی وہ ڈیوٹی ہے. بھائی ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے. سماج کے اندر میرا یہ فرض ہے. اسلامی حکومت جو ہم قیام کریں, تو اسلامی حکومت بنتی ہے موجود. پاکستان رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں موجود. اگر تو سیدھے اللہ کی بارگاہ میں چل جا, اللہ تعالیٰ وہ پاکستان میں رہتا ہے, ہندوستان میں بھی رہ سکتا ہے, جب جہاں چاہے مرضی رہ سکتا ہے. اس لیے پھر وہ سیاست سے غائب ہو جاتا ہے. تو فقیر جو ہے نا اللہ کا, اس کے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, قیام سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ اس لیے پھر جو نظام شریعت اور دین ہے اس سے بھی الگ ہو گیا. تو عبادت اور محبت کے اندر لگا جائے, بات ختم ہوگی بات. وہی آج محلے کے مسلمان سارے جو ہے نا, آج شام کو جلسہ ہوگا اور محلے کی نالیوں کو پکا کر جائے گا, یہ بڑے نیکی کام, اسلامی کام ہے. کہتے اسلامی کام کرتے رہو. محبت والے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا محبت کیا تعلق ہے آپ سمجھے بس. اس لیے فقیری جو ہے نا, وہ مسلمانوں کے ظاہری اعمال سے بچ جاتی. ظاہری اعمال اجتماع بناؤ, یہ ضروری ہے شریعت میں. کیا کرو؟ اجتماع بناؤ. اجتماع بناؤ, سارے ڈسکس کرو, محلے کے سارے واقعات ہوں. آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کہ کس کو ووٹ دو گے, بڑی تیز جماعت ہے, مشہور پڑھے جائے, اب مشہور پڑھ لیتے ہیں, اور یہ واقعات پہ انشاءاللہ اس کو ووٹ دیں گے. یہ سارا وعدہ پھر انقلاب لے آئیں گے, اور دوسرے محلے میں جا کے تقریر کریں گے. اسلامی تقریر, یہ فقیری نہیں مت. تو فقیری کے لیے ضروری ہے پہلے طے ہو جائے فقیری کرنی ہے. اگر نہیں کرنی تو پھر اگر دنیا کرنی ہے تو دنیا جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو, اپنی دنیا کو دین کتابیں کر کے چلتے, زکات مانگنے سے پہلے ادا کر چلتے چلتے جیسے واقعہ الحمدللہ پڑھتی جاؤ, خیر خیر سے چلتے جاؤ. وہ جو ہے نا شعبہ بری جو ہے نا راز نہیں سمجھ آئے گا,
راز جو ہے نا یہ غیر کو نہیں بتایا جاتا ہے. دنیا کی محبت جو ہے نا یہ فقیری میں غیر ہے, شریعت میں جائز ہے. آواز ہے یہ بہت جائز ہے, بہت ضروری ہے. کوئی پیسے ہوں گے تو حج کریں گے نا, وہ کہنا حج نہ کریں گے تب بھی حج ہو گیا. یہ بات حج کرنے سے نہیں ہوتا, حج نیت سے ہوتا ہے, حج محبت سے ہوتا ہے, حج دل سے ہوتا ہے, حج اللہ سے ہوتا ہے. اللہ جہاں مل جائے حج کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ جہاں اپنے گھر کے علاوہ نہیں ملتا ہے, تیرے گھر میں بھی ملتا ہے. یہ واقعات ہے. اس لیے اب آپ لوگوں کو اگلی بات سمجھنے کے لیے ایک ڈیووٹڈ ہونا چاہیے. ایک جمعرات کو 15 منٹ کے لیے ملاقات کے بعد بات سمجھ نہیں آ سکتی. اگلی جمعرات تک غائب ہو, ایک دن آپ نہیں آؤ گے, ایک دن میں نہیں آؤں گا, تو بات کیسے سمجھ آئے گی؟ بات سمجھنے کے لیے ایک مزاج ہو اور اس مزاج پہ چلتے چلے جاؤ. ایک بات ہو اس کے پیچھے طاقت میں چلتے جاؤ. یہ ایسا ہے کہ سنگا جو کچھ حاصل کیا اب سارے حاصل کو ایک نئے کام میں لگا دینے والی بات ہے. جس طرح آپ سارا وجود جو بنایا اپنی زندگی میں 60 سال میں کیا بنایا؟ ایک وجود بنایا, صحت بیماری سب ملا کے مکان شکان سمیت. اب یہ جو آپ کی زندگی ہے, اب سے بات سمجھ آ رہی, یہ 60 سال کی زندگی ہے, اب جا کے یہ موت کے قابل بنی. اسی طرح آپ کی زندگی کی ساری تعمیر جو ہے نا فقیری کی تب قابل ہوگی ساری دو. جس طرح ساری زندگی دے کے موت میں ملتی ہے, اس طرح ساری دنیا دے کے تمہیں فقیری ملتی ہے. اب سوچ لو کیا واقعہ ہے. آپ اس میں پارٹ ٹائم فقیری نہیں چل سکتے. اب یہ فیصلہ تمہارا اپنے پاس کہ تم نے کیا کرنا ہے. جو ہول ٹائم ہو گیا اللہ کے پیچھے ہول ٹائم پہ جائے تو اللہ چھوڑنے میں چاہ اللہ صاحب کی دیتا ہے, فقیری نہیں دیتا. وہ ختم نہیں کی فقیری. آپ بتاؤ وہاں کوئی ختم ہو جائے گا؟ کبھی سمندر ختم ہوا, کبھی پانی ختم ہوا, کبھی ہوا ختم ہوا, پہاڑ ختم ہو گیا, سڑکوں پہ روڑی بجری روڑی یہ پتھر آتا نہیں آتا, وہ پہاڑ نہیں ختم ہوتا. ایک چھوٹی سی پہاڑی بھی نہیں ختم ہوتی, نہ دریا ختم ہوا, نہ ہوا ختم ہوا, کچھ ختم نہیں ہوتی. تھی بکرے کھا کے تاکہ بکرے ختم نہیں ہوتے, بلکہ جو نجائز جانور ہے وہ بھی نہیں ختم ہوتا. اندازہ لگا آپ کچھ کر رہا ہو, کچھ نہیں ختم ہوتا. ڈیولپ ہو گیا شہر, بکیاں نہیں ختم ہوتی. جس کو تم مارنا چاہو وہ نہیں ختم ہوتا. اور شہر بہت اچھے ہو گئے تو مٹی نہیں ختم ہوتی. اندازہ لگا کوئی چیز دنیا میں ختم ہوتی. علم کے باوجود جہالت نہیں ختم ہوئی آج تک, پیغمبروں کے باوجود کافر نہیں ختم ہے. تو یہ سارا نظام چلتا ہے, ہر شہر ہے. فقیری اللہ نے ختم کر دینی ہے, ختم نہیں ہوتی, بے شمار ہے. صرف یہ ہے کہ فیصلہ تم نے کرنا ہے. تم نے فیصلہ نہیں کیا ابھی تک, اپنا فیصلہ کر لو. فقیری کا فارمولہ کیا ہے؟ شوق کا کیا فارمولہ تھا آپ صاحب؟ شوق کا فارمولہ ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے تو جاؤ. کدھر جانا ہے یہ تو کوئی نہیں, جانا ہے تو پہنچ جاتا ہے. ہم نے ایسے آدمی دیکھے کہ آنکھوں سے معروم ہے تو پہنچ گیا, کہاں پہنچا تھا پہنچ گیا. آنکھوں سے معروم ہے, معذور ہے, پہنچ گیا. بورڈ دیتے نہیں آپ دیکھیں اخباروں میں ٹیلی ویژن فوٹو رہتے تھے, معذور انسان بورڈ دیا. بندہ بڑی چیز ہے, جو کرنا چاہ کر رہتا ہے. آپ کیا کرتا ہے بندہ, جو کرنا چاہ کر لیتا ہے. اب پیدل اپنے گاؤں سے آ جائے گا شہر میں مقام لا لیتا, کر لیتا بندہ. اور یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف جانا چاہوں تو نہیں ملے گا, یہ نیت بھی خراب ہے. انسان کرنا جیسا آپ کر لیتے. چلو اس راہ میں مت جائے گا نا, یہی فقیری ہے. فقیری حاصل نہ اور اس راہ میں مر جا, فقیری ہوگی پوری ہوگی. تو یہ ہے ویسے فیصلہ. فقیری دوسرا آدمی آپ کو بات بتا سکتا ہے, فقیری کون دے گا؟ تیرا مزاج, تیرا شوق تجھے فقیری دے گا. شوق نہیں آیا تو کوئی پکڑ کے نہیں جاتا. کہتے ایک آدمی گھوڑے کو تالاب تک لے جا سکتا ہے تو 20 چاپکوں والے کھڑے ہوں تو پانی نہیں پلا سکتے, پیاس لگے گی تو آپ کو پیجے گا. تالاب کا رخ دکھایا جاتا ہے, یہ ہے آگے تالاب, یہ ہے گھوڑا. تو آپ کی پیاس لگے تو پانی پی لو, تو نہیں تو کوئی پانی پلائے گا, گھوڑے کو نہیں پلائے گا, پیاس ہی پانی پلاتی ہے. اب اگر پیاس ہے تو مل جائے گا. ہم نے بتایا تھا کہ محبوب تم فارمولے سے پہلے اخباروں میں اشتہار دو تو فلاں آدمی سے محبت کرنی ہے, کوئی محبت تم نے ڈھونڈ لی. ہم نے کہا تھا کہ فلاں کام کرنے سے پہلے سوچو, وہ بھی کر لیا, نوکریاں بھی کر لی, کاروبار بھی کر لیے, شادیاں بھی کر لی, سارے شب و روز بھی کر لیے, خریدے بھی چیزیں, کنوینس والی چیزیں خرید لی ہیں, گھر کے سامان بھی خرید لیا, تعلیم بھی کر لیا اپنی بچوں کی. تو فقیری کے نسخہ باہر سے آئے گا, کیوں آئے گا؟ یہ بھی اندر سے آئے گا.
اب وہ اندر کا سوال جانا وہ شروع جب ہوگا تو اندر کے جاننے کہ یہ کیا ہے، یہ ہے. کہتے ہیں کہ جو آدمی استحقاق نہ رکھتا ہو اس کو فقیر نہیں دے سکتی کوئی بھی، اور استحقاق والا کبھی معلوم نہیں ہوتا. دنیا میں ایک چیز ہے جو کبھی معلوم نہیں ہوتی، وہ شوق ہے. شوق، کسی چیز کا شوق معلوم نہیں ہوتا، کبھی نہیں معلوم آج تک. بے ذوق نہ ہو رائی بے ذوق ہو جاتے ہیں. یہ علم آپ سے باتیں کرتے رہے ہم اتنا عرصہ، تو یہ بھی نہ کتابوں کی بات کی نہیں تو بات کی، تو پھر یہ بات بھی ہوئی کتابوں کی نہیں تھی، کتابیں بن گئی اللہ حاضر کے ہاتھ. اس طرح فقیری کو پڑھ کے نہیں بتایا جا سکتی بات. فقیری کی بات بھی ایسی ہے جیسے پیسے بات ہے، اور پھر وہ بھی ایک کتاب بن سکتی ہے کہ فقیری کی یہ نسخے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اصل میں تو تمہارا اپنا نام ہے فقیری. جس قسم کی پرانے زمانے کی کتابیں کیسے لکھی فقیری کی، جو ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ ہوتے تھے سمجھنے والے، جیسے جیسے وہ بہیو کرتے جاتے تھے، جیسے جیسے وہ بولتے تھے، بعد میں وہ قانون بن گئی ہے فقیری ہوتی. فقیری ہوتی فقراء کو کھانا کھلانا، کھانے کھلانا. وہ آج گیا سارے بندے ملنے کے لیے تو کھانا ضرور کھلائے گا، کیونکہ وہ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں. پھر لگا کھلائے گا، پھر کیسے پکے گا؟ یار ایک دیکھ کو بنا چھوٹی سی دیکھ بنا لو، دو چار بندے مل گئے، تو لنگی لا یہ کر کیا بجے لنگر کھانا. فقیری میں لنگر کھانے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ ضرورت ہوتی ہے. ٹھہرنے کی جگہ بھی ہوگی، باہر سے جو بندہ ہے. پھر میں بات کرنے والی بات کیا بیداری کا زمان، یہ بات ہے کہ یہ آپ دعا کرو کہ آپ کو شوق پیدا ہو جائے. ہاں جی ہاں پیدا ہوا ہے. عشق کرم کا قطرہ ازلی تین دے وش نہیں، ہکنا لب دیا عمر کو آئی تے ہکنا لب دیا راہی. نصیب کی بات ہے، شوق کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، کرم کی بات ہے، ازل کی بات ہے. تو علم تلاش مل سکتا ہے، شوق تلاش نہیں ہوتا. یہ فلیش اب یہ دریافت کرنا ہے آپ نے خود کہ آپ میں شوق ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کی تکمیل کے لیے مجھے ایک آدمی شوق کرتا ہے فقیری کا، دعا کرتے دیکھو جی دعا کرو میرا مکان کی شادی. اب یہ شعبے الگ، اور یہ جو شخص کہتا ہے کہ میں دنیاوی کام کر لوں پھر میں جو کروں گا فقیری کا شوق کروں گا، کہ فقیری کوئی دیوال چیز ہے کہ وہ آپ کے بعد میں ہوگی. پریفرنس کا نام ہے فقیری. اب آپ پریفر کس کو کرتے ہو، ترجیح کس کو دے رہے ہو؟ شوق جیسے کہتے ہیں نا ایک آدمی کو، وہ کہتا ہے مجھے محبت ہے فلاں انسان سے، پھر چھڑ پر وہ انسان تو اس طرح کا تو ایک الگ قسم کی نوکری لے لو 22 نمبر گریڈ کی، وہ ساری کی اور مجھ جانا مان چھڑ دو، کہتے گریڈ کدھر تھی میں کدھر. خود کو بادشاہ لے لے، بادشاہ اور تخت چھوڑتا ہے لیکن وہ محبت نہیں چھوڑتا. یہ ہوتا ہے واقعہ میرے مزاج. تو فقیری جو ہے نا یہ صرف عشق کرنا. مسلمان کی فقیری جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے خود گائیڈنس ہوتی رہتی ہے اللہ علیہ وسلم. یہ مسلمان جو ہے فقیری. اس میں بڑے بڑے راز اور رموز ہیں. مثلاً اللہ کریم کو تو پتہ ہے کہ حضور پاک کے بدلے میں نبوت عطا فرمانی ہے. نبوت کے عطا ہونے سے ایک دن پہلے حضور پاک اللہ کے نبی منصب نبوت جو ہے نا، منصب نبوت اعلان عطا ہونے سے پہلے بھی آپ نبی تھے. اور جو لوگ پہلے آپ کے ساتھ دوستی وفا کر رہے تھے وہ سارے کے سارے اس وقت بھی امتی تھے. اب یہ راز ہے کیسا کہ بھائی نبی تو پھر اس دن سے ہونا چاہیے نا، وہ اس دن کی بات نہیں ہے، وہ اس دن کی بات. یہ ہے مطلب کہ بات سمجھنے والی بات کہ جن لوگوں کو منصب ادا ہوتا ہے وہ منصب پیدائش ہے، وہ واقعات وہاں سے ہوتے ہیں.
یہاں ایک سوال ہوتا ہے تو کوئی کیسے دریافت کرے کہ یہ جو ہمارا جذبہ ہے یہ نیا پیدا ہوا ہے یہ پیدائشی ہے؟ دریافت کرنے کی چیز ہے. ہاں ایک شوق جو ہمیں آج پیدا ہو رہا ہے غریب کی وجہ طبیعت کی نساری ہے، ذرا آوازوں کی کمی بیشی ہے. ہاں فقیری کا شوق، مثلا آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، باتیں آپ کی سنتی ہیں، ایک شوق بیدار ہوتا ہے. یہ ہم کیسے دریافت کریں کہ یہ شوق آپ کی باتوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے یا پیدائشی ہے؟ یہ ہوتا ہے اس طرح کہ اگر آگ اور لوہے کا ٹکڑا اگر آگ میں چلا جائے تو مثال اونچی بلند ہے، چلو ہم اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں وقتی طور پر، کیا کیا ہونا چاہیے. اگر ٹکڑا آگ میں چلا جائے اس آگ کی حدت کی وجہ سے وہ ٹکڑا بھی آگ ہو جائے اور یہ محسوس کرے گا کہ میں ہی آگ ہوں. اور اس سے علیحدہ ہونے کے بعد پھر اس کو اگر ٹھنڈک محسوس ہو جاتی ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ نہیں میں نہیں. ہاں کہ وہ جیسے کہتے ہیں مطلب آپ جمال ہم نشین درمان سر کرتے ہیں اور ایسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا پھر ایسے واقعات ہو جاتا ہے. تو لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے اندر خفیہ اور ڈارمنٹ اور سوئی صلاحیتیں کسی ماحول کی وجہ سے جاگ اٹھیں. اس لیے ماحول بزرگانہ ماحول، بزرگان دین کا، فقراء کا ماحول ضرور تلاش کیا جان کیے گئے. اس کی خوبی بتاؤ طریقہ کیا ہے کہ کسی بزرگ دین یا بزرگان دین کے پاس جاؤ، آپ اس میں ایک بات یاد رکھنا، ہم نے پہلے بتائی تھی کہ وہ جس طرح آپ لوگوں میں پسند ناپسند کی صلاحیت ہوتی ہے، قبول ناقبول کی صلاحیت ہوتی ہے، اس میں بھی یہ بات رہتی ہے اس انسان میں بھی. کیا آپ یوں سمجھو اس بات کو کہ جس دن پہلی دفعہ لڑکا لڑکی آپس میں محبت میں داخل ہوتے ہیں کبھی کبھی، تو وہ پہلا دفعہ ہوتا ہے کہ جس دن ان کو شیشے سے آشنائی ہوتی ہے، آئینے سے، اور نہ اپنی شکل طے لے کی پھرتی پتہ نہیں ہوتا. لیکن جب ایک چاہنے والا مل جائے تو شکل سے وارنے کا موقع مل جاتا ہے. پہلے جب احساس ہوا کہ چہرہ بھی چیز ہے. کس دن ہوا؟ جس دن محبت. اسی طرح جب آپ جاتے ہیں کسی فقیر کے پاس، فقیر وہ فی الحال جو مشہور فقیر ہو، سچے جھوٹے کی بات ہم نہیں کر رہے، صحیح ہو اچھا، لیکن جب آپ تو سچے آدمی ہیں، آپ سچے چلے گئے، آپ ایک جھوٹا آدمی تمہارے سچا اللہ کی بات کر رہا ہے تو تیرے سیراب ہو گئے. تیرا کام تو اللہ کی بات کر رہا ہے، لیبر کے ساتھ کر رہا ہے، بیچارہ زور لگا کے کر رہا ہے، مانگ کے لایا اللہ کا، جس کا تو مقصد دنیا ہی ہو، مقصد کچھ اور ہی ہو. لیکن سچے آدمی کا ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. مجدو صاحب تو خوش ہو گئے، چاہے وہ اللہ کا کاروبار ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، جھوٹ. اسی طرح اس کے بھی آپ کی پسند ناپسند ہوتی ہے. اور اگر بعض بات درویش جب آپ کو قبول نہ کرے تو وہ اپنا حسن تمہارے سامنے کبھی نہیں کرے. وہ تمہارے سامنے ایسی بات رکھ دے گا، وہ ڈکار لے گا تو کوئی تو بدتمیزی ہے، وہ یار چنگا بل بنے سے بابا جی نے پتہ نہیں کی مطلب نہیں کرے اٹھ کے آ. اور اگر وہ تمہیں اچھا سمجھا اپنا ساتھی، پھر تمہیں خوبصورت انداز سے پیار کے ساتھ بات کرے گی، تو مگر جانا گئی ادھر بس بات میں ادھر چل. اب مطلب یہ واقعات جو ہے بزرگوں نے کی ہے، اس لیے سچے آدمی کے طور پر اپنی تلاش کو جاری رکھتے ہوئے ہر محفل دیکھو. پھر آپ کو راز دینا ہے کس نے؟ آپ کے محبوب اللہ نے. اور آپ چونکہ پتہ نہیں ہے کہ کون سچا فقیر ہے کون نہیں ہے، اس لیے اللہ کا نام لے کے یا اللہ میں تیرے نام ہے، مجھے پتہ نہیں سچا کون جھوٹا کون، تو سچا ہے میں بھی سچا ہوں، اللہ سچا ہے میں بھی سچا، میری محبت بھی سچی ہے، چل پڑو جہاں سے چاہے چلا دے، تمہارا سفر سچا ہو. کہ اب اس کی شرط کیا ہے کہ کسی کو جھوٹا مت بولو. تمہارے شمولیت کے ساتھ کو کیا جائے نا، پیروں کی محفل میں شامل ہونا، کہ پیر نوازی کا دوسرا ایک شک نہ کیے کرو کہ وجہ پیر صاحب معروم ہو گیا، میں نے گایا جلدی تھی ان کو ہمیں پیش کرنا تھا، روزہ پیش کر، تو اپنے آپ کو پیش کر. کیا پیش کر؟ اپنی جان کی بخشش جاؤ، اپنی محبت پیش کرو. اس لیے جو لوگ سچے اللہ کے تعاقب میں محبت میں سفر کر رہے ہیں، اس بظاہر جھوٹی دنیا کے اندر بھی ان کو سچ کا راستہ ملے گا کہ دنیا اللہ کے سامنے کوئی جھوٹی نہیں ہے.
ما خلقت هذا باطل ہے، سچ ہے. ذالک الجوم الحق سارا ادھر بھی سچ ہے تو یہ بھی سچ ہے. اب اسی سچی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے سچے کو راستہ دیتا ہے. تم جب تک جھوٹا سمجھتے جا رہے ہو تم خود ہی معلوم ہو یہ سچ ہے. جس کو چاہے جہاں سے چاہے عطا فرمائے. اگر تم اعتراض کرنے لگ گیا یہ کیا ہے وہ کہ دیکھو اللہ کا نام لے رہا ہے کچھ بندہ سچا نہیں ہے تو اسے مفتی اعظم بن جاتا ہے. جب مفتی اعظم بن جاؤ گے تو تم سچ سے معلوم ہو جاؤ گے. اس لیے پہلے اپنا صدق دل کے ساتھ سفر کا آغاز کرو اور جو تم نیت لے کے چلے ہو تمہارا اللہ اسی طرح کہیں نہ کہیں سے تمہیں جلوہ گری فرما جائے گا. تو یہ تم چلتے چلے ہو جہاں پر تمہیں تصدیق اور تائید اور تسکین ہو گئی تو وہاں سے تم اپنی منزل پکڑ لو گے. بات سمجھ رہے؟ اس لیے یہ جو ہوتے ہیں بعض کا سچے طالب سچے پیر تک پہنچنے کے لیے ہزار میل لمبے سفر سے گزرتے ہیں. اس میں کئی راستے میں مقام غلط بھی آتے ہیں. اب یہ بات یہ ہے کہ وہ غلط مقامات بھی تیرے راستے کا حصہ ہے. بات نہیں. ایک شخص جو ہے راستے میں ٹھوکر گرنا ادھر گر پڑ یہ لینا دینا اوقا چوکم چلا چلتا چلتا او مشکل سے جا کے مرتا کھاپتا چوٹی تک پہنچ گیا. وہ گھیرا کہ کتنے گھر لوگ ہیں راستے میں اس کو چپیڑ مارے گا صاحب منزل کہ تو منزل تک آ گیا. جب منزل تیری نصیب میں منزل آ گئی طاقت آ گئی تو جس راستے سے آئے وہی صحیح ہے. گرتا پڑتا ہے کیونکہ تیزے بدلے گرتا پڑتا سب ٹھیک ہے مت لو کیونکہ یہ راستہ غلط نہیں ہے. یہ جو غلط راستہ ہے یہ راستہ بھی تجھے وہاں تک لے گیا. اس لیے جن راستوں سے گزرے ہو سچا آدمی ان راستوں کی بھی قدر کرتا ہے. ہر چند کے کچھ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. اب اگر تیرے پاس ہمت ملی ہے ان کی اصلاح کر تنقید نہ کر. ان کو بابا یہ آپ میں نے تھوڑی سی نوٹ کی تھی بات برابر سے جب صداقت تمہیں مل گئی ٹکانے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہو جائے گی بات. اگر کوئی مرید منزل پہ پہنچ جائے اللہ کے پاس پہنچ جائے مثال کے طور پر وہاں جا کے پتہ چلے کہ پیر صاحب نہیں آئے اس میں شامل نہیں ہے اس سفر میں تیرے پیر تھے. پھر وہ مرید کہتے ہیں جی میرا یہ دعا کہ جب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی مہربانی سے ہوا بات اب اگر میں پہنچ گیا تو ان کو بھی اگر انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا تو میں ہی سچا مرید ہو کہ اس کے لیے کچھ کر دیں. مثلا تمہارا والد اگر والد صاحب آپ کے اگر فقیر نہ ہو تو تمہیں فقیری مل جائے تو اچھا بیٹا وہی ہے جو والد صاحب کے حصے میں رکھے. والد غریب ہو تو امیر بیٹا وہی ہے جو والد صاحب کو پیش کر دیتا. تو یہ ہے پہلے انتخاب کیا کیا. انتخاب مطلب باپ کو باپ سمجھو. اگر وہ آپ کے ساتھ غلط بیہیویئر کرے ناراض ہو جائے باپ کبھی دھوکہ بھی کر جائے باپ کو باپ ہی کہنا ہے غلط نہیں کہنا. استاد کل کو مطلب تیرے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو استاد کو استاد ہی کہنا ہے. ادب استاد جی بات یہ ہے تو اسی تو جو مرضی مطلب ہے کہ مرنا. اور وہ حال چل کے غلط ہے. وہ ٹیچر جو پہلی نماز میں پڑھاتا تھا جس نے آپ کو علم کے راستہ دکھایا اس کا ادب رسی کرنا. وہ ملا جس نے قرآن پڑھایا وہ اس کا ادب رسی کرنا. جس نے نماز پڑھائی اس نے ویسے ادب کرنا ہے. اور جس نے مطلب اس راستے کا ذوق دے دیا اس کا ادب رسی کرنا. ان راستوں کی کمائیاں پھر ان لوگوں کو تھوڑی تھوڑی تعاون کی طرف پیش کرتے جاؤ. جہاں سے گمراہی ہوتی ہے پیروں کو کہ راستہ پکڑ کھاتے فائدہ مٹھائی والے کو بندے باتیں کر رہے تو جناب تمہیں بات سمجھا گی بڑی سمجھا گی. ہاں یہ بتاؤ کس طرح سے بیٹھے ہو فائدہ کس کو پہنچا. کہ فائدہ تو ہوٹل والے کو پہنچا جس سے ہم چائے پیتے رہے یا اس کو پہنچے گا جس سے ہم مٹھائی بناتے رہتے. یہ واقعہ ہوا ہے چونکہ یہ بات مختلف ہے کو آپ مبارک ہے مٹھائی ہے ایسا بیٹا پیدا ہوا. تو مدعا یہ ہے کہ یہ چیز ہے نا اب یہ جو کنفیوژن ہے کہ دینی ماحول میں مطلب دنیاوی انداز. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کہ سچا آدمی فارمیلٹی سے بے نیاز ہو کے سچ کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے. سچی آدمی کی ایک صفت یہ ہے کہ راہ میں جھوٹ کے مقامات اس کو جھگڑا کے اوپر مائل نہیں کرتے. مطلب ایک آدمی کا فلائٹ بک ہو گئی آپ جاتے ہو ہوائی جہاز پہ 4:15 میں جائے ہوائی ہو جانا ہے ہوائی میں اٹھ جانا ہے. آپ کو مطلب ایئرپورٹ کے قریب ایک آدمی جھگڑے کا موقع مل رہا ہے جیسے جہاز میں جانے والا ہے. آپ اسے کیا کہو گے بھائی بات تیرے میرے جھگڑا بعد میں طے ہوگا. فی الحال مطلب میں جانا تھا میرے بھائی وہاں انتظار کر رہے. جن لوگوں کو دور کے سفر درپیش ہوں وہ قریب کے جھگڑے نہیں کرتے. تم لوگ جانا دور تک جھگڑا جہاں تو بعد جائے گا پہلے تیرے ساتھ بتایا کرنا کہاں جہاز سے چڑھو کبھی نہیں چڑھو کیا مطلب نہیں جاؤ گے.
بے شمار بندے سفر ضائع کر لو گے تو اس لیے پہلے اپنے مزاج کی ترشی ختم کرو کہ نپولین کا نام سنا نا نپولین کی ایک جنگ بڑی مشہور ہے کہتے ہیں واٹر لو ایسے تو واٹر لو وہاں سے محاورہ بن گیا کہ واٹر لو کا مطلب اہم جنگ زندگی کی اہم ترین جنگ جس شخص کو واٹر لو لڑنا ہونا وہ شخص محلے کی جنگ نہیں لڑتا جس سے دور کا کام کرنا وہ قریب جھگڑا ہی کرتا کہنا وہ تو جو کتنا بڑی بستی کی تیری بولا تو اس سے میرا مجھے کوئی اور بستی کو بھی بدلا لینا ہے وہ کیا کہتے ہندوستان ہے ہمارے ملک کو ذرا ایک مطلب تھوڑا ایک پر ایک ساتھ ڈیل ضرور کریں گے زندگی میں ہی کریں گے اس لیے یہ محلے کی جنگ ہم نہیں کر رہے کہتے کہ چھوڑو 100 جگہ سر چکاتا ہے سرفراز انسان کیا کہا سرفراز انسان دونوں جہاں کے کامیاب انسان صلح حدیبیہ سے گزر دونوں جہاں کے کامیاب پیدائش کے کامیاب بعد میں کامیاب شروع سے ساری کائنات کی کامیاب تو مدعا ہے کہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا انار کے شکار میں کبھی آپ کے پاس ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے مارتے چل جاتے ہو اور ڈال کے استعمال نہیں کرتے یہ دونوں چیزیں ہیں تو حوصلہ بھی کرتے برداشت بھی کرتے نہیں اس نے ہمارے میں توڑ دیا خدا کر دیا غلط ہو گیا تو اس لیے لوگوں کی غلطی یاد رکھنا کہ آپ لوگ چل رہے ہو کچھ غلطیاں آپ کرتے ہو جو آپ کا نصیب بن جاتا ہے اور یہ یاد رکھنا پھر یاد رکھنا اور سی بات جو آگے بتانے لگا کہ بے شمار نصیب کا بے شمار بڑا زیادہ ایسا ہے وہ عمل جو دوسروں کی غلطی تمہارے لیے کر رہی ہے دوسرے کی غلطی تمہارا ہی نصیب ہے آپ اس کی غلطی سے جھگڑا نہ کر یہ دیکھ تیرا نصیب کتنا ہے اس میں چپ کہتا ہے یہ گالی شریف آیا گالی شریف آ گیا دعا شریف کے بعد چپ اس کو بھی چپ تھالے میں ڈال کہ جہاں پھول کٹے گیا وہاں ایک پتھر بھی ڈال چڑھا ہاتھ نہ تو پھول والے کو پے کر سکتا نہ جہاز کو پے کر چکے یہ تیرے سامان رہتا ہے اب اس سامان کو لے کے آگے چلو کام ملا کام سمیٹ کیا ملا کام سمیٹ وہاں کام کو چاہتا کرتے کام پر آپ نے 5 روپئے لے لو قبول کر لو تو اسی میں بڑا کام دیتا ہے بڑی تکلیف ہوئی کہتا ہے اچھا پلاٹ لاٹ کر لو وہ غام کو غام بھی بنا کے رکھتا خوشی کو خوشی سمیٹ کے رکھ یہ سارا تیرا سرمایہ ہے کام خوشی لینا دینا حاصل معرومی زندگی موت بیداری یہ سب اس کو لے کے چلو تو وہ ہر مقام پہ آگے ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوق سفر کے سوا چلتے جاؤ تو ذوق سفر ہی کا نام ہے فقیر چلتے جاؤ اس میں مقام تلاش کرنے والا کبھی فقیری نہیں حاصل کرے گا فقیری میں مقام نہیں ہوتا فقیری میں سفر ہوتا ہے بھائی یہ یاد ہے جو یہ کہنے لگے کہ ہم نے پتہ کیا حاصل ہوا ایسا حاصل ہوا بس وہ ختم ہو کے بات حاصل لامتنائی کا کیا حاصل لامتنائی کا جو سورج کے سفر پر ہو وہ تو پورا ہوگا جب جل جائے گا اس سے پہلے پورا نہیں ہونا جو اس سے پہلے بیان کر رہا ہے وہ بیان کر رہا ہے بس اتنی ساری کہانی ہے اور کہانی کو نہیں تو لوگوں کے بارے میں تشویش نہ کرو جب دیکھو کہ لوگ غلط کر رہے ہیں تو دعا کرو یا اللہ تعالی شکر نمبر 1 کہ میں یہ غلطی نہیں کر دوسری بات دعا ہے کہ اس کو یا اللہ غلطی سے ساتھ اس فیض اور فضل کے حوالے سے جو مجھ پر ہوا ہے اس کو آزاد کر یا اللہ تو یہ بات آپ نے کرنی ہے اس کے لیے دعا کر جو معلوم ہے اس بات سے جو تیرے پاس ہے اور مسئلہ حل ہو جائے گا پھر اب بات سمجھنے سے کیا جواب ہوا بات کا اس کا جواب یہ ہو گیا کہ آپ لوگ چلتے جاؤ سچے کی سفر سچا ہے تو ہمیشہ پورا ہوتا ہے ہمیشہ پورا ہوتا ہے اللہ کے سفر میں انسان کبھی معروم نہیں ہوا جہاں ختم ہو جائے وہیں اللہ اور حاصل ہو گیا کہ میں کر رہا کام پھر اللہ کے سفر میں گیا تو ہو گیا کہ ہاں میں مل گیا واپس آ گیا جاؤ کھانی یہ امتی کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے اور داستان ہے قربانی کی بات ہے شمع کے ساتھ جا کے واپس آنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا اب آپ بات کرو آپ بات کرو یہ جسے راز نہیں پایا وہ مارا گیا زمین کا نہیں کہا تو اور بات ہو رہی تھی یہ وہ راز ہے فکر یوں شروع ہوتا ہے یہ وہ راز ہے جس نے جان لیا وہ مر گیا اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا پوری بات آ رہی ہے پہلے سے تو فکر آگے جہاں ہے پہلے فکر نہیں
مطلب ہے کہ یہ وہ ہے کہ جب مثلا کوئی چیز حقیقت آپ پر آشکار ہو جائے انسان مر جاتا ہے کہ تھی وہ ایک شخص کے تصور سے اب برا نہ آئی ہے خیال وہاں. کہتے آپ زندہ نہیں رہے کیا بات ہے آپ کہتے ختم ہوگی بات. کہتا بس وہ چلے گئے لاد گئے ہمارے سنگ کے ساتھی. اب تو شہر سارا ویران ہو گیا. اگر دوست پیارا حبیب ساتھی دنیاوی طور پر بات کرو اگر وہ چلا جائے نا تو پھر انسان کرے خدا نخواستہ کسی کا اگر بیٹا چھٹے باپ چاہتا کبھی پیچھے تو اس کو مزاج ختم ہو جاتا ہے. کوئی چیز جو آپ کو زندگی کے باعث نظر آئے اگر وہی چھن جائے تو پھر اگر مجنو سے لالا مر جائے تو مجنو مر جائے گا. یہ وہ راز ہے جس مطلب پتہ لگ گیا کہ لالا کے بغیر زندگی کوئی وہی مر جاتا. اور جس کا نہ سمجھے گا وہ مارا گا مطلب ایک سلسلے مرتا ہی جا رہا ہے. مرے دونوں ہیں لیکن وہ مر جانا ہو رہا ہے کسی مقصد کے لیے مرا اور وہ مر جانا ہو رہا ہے کہ مر کے مرا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تڑپنے پھڑکنے سے مر سسکنے اور کرانے سے نہ مار. ہاں جی آپ بولو کچھ. یہ واقعات ہے آج ذرا تھوڑا سا پہلے بتایا کہ آپ آئندہ ان شاء اللہ جنوری کے پہلے جمعرات کے ملیں گے. تھوڑی سی آج مدد کرنے آئے تو کی بتا دو گے اس لیے پوچھ لو بات چاہتی ہے کو بتا دے بات آپ اس طرح کی بات کرو یا اپنی بات کر رہے لوگ آپ کی بات کرو کوئی بات کوئی سارے کرے بات آپ ہی کرو بھائی جس طرح یار سر ہوتا ہے فرمانا سجدہ کرو قریب ہو جائے اس میں ہم 24 گھنٹے میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں تو سجدے کا بہت بڑا گھنٹہ 2 3 سارا بنتا ہے تو باقی وقت کوئی مضمون ہے یا دوری کا ہوگا سجدے کی آسوں چل رہا ہے جب کہا نا اس نے جہاں وہاں کرنا یہ پھر بات جس کہا کس نے کہا اللہ نے قرآن پاک میں کہا قرآن پاک جب اس مقام کو پڑھو تو پھر سجدہ کرو. اچھا پھر سمجھ آ گئی بات. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نسخہ کو عطا فرمایا. جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے مجھے قریب آتا ہے. جب تم سجدہ کرتے ہو تو قریب ہوتے ہو. اور مطلب بہت ساری چیزیں بھی بتایا قریب ہونے کا. جو میرے حبیب کے قریب ہیں وہ میرے قریب ہیں. کون سا عمل قریب پڑتا ہے؟ سجدہ سب سے زیادہ آسان ہے. یہ سجدہ نماز کے علاوہ بتایا ہے. میرے قریب ہونے کی تمنا جو ہے نا اگر جنون ہو جائے تو بندہ قریب ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. اللہ کو لبنا اس لیے مشکل نہیں کہ اللہ تو گم نہیں ہوتا. تم تو بچتے پھرتے ہو اللہ سے کسی ملنا جائے کس مل جائے ملیے کی پیش کریے تم تو بھاگتے چلے جائے اللہ پیچھے تمہارے لگا ہو رہا ہے تعقب کر رہی ہے. اگر تم اس کی طرح جانا شروع کر دو تو کب جاؤ گے؟ توبہ کر کے لاچا کرو گے. جب تمہارے پاس ایسا عمل کوئی نہ ہو جس کو وہ دیکھ کے ناراض نہ ہو بس اتنا کام کر لو. دیکھو پھر اللہ کہیں بھی قریب ہے. بدی سے دور ہو جاؤ اللہ قریب ہی قریب ہے. اللہ قریب ہو جاتا ہے نا. فرمانا سجدہ کرو قریب ہو جائے اس میں ہم 24 گھنٹے میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں تو سجدے کا بہت بڑا گھنٹہ 2 3 سارا بنتا ہے. تو باقی وقت کوئی مضمون ہے یا دوری کا ہوگا سجدے کی آسوں چل رہا ہے. جب کہا نا اس نے جہاں وہاں کرنا یہ پھر بات جس کہا کس نے کہا اللہ نے قرآن پاک میں کہا قرآن پاک جب اس مقام کو پڑھو تو پھر سجدہ کرو. اچھا پھر سمجھ آ گئی بات.
اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نسخہ آپ کو عطا فرمایا ہے. جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے مجھے قریب پاتے, جب تم سجدہ کرتے ہو تو قریب ہوتے, اور مطلب بہت ساری چیزیں بھی بتایا قریب ہونے کا. جو میرے حبیب کے قریب ہیں وہ میرے قریب ہیں. کون سا عمل قریب پڑتا ہے؟ سجدہ سب سے زیادہ آسان ہے. یہ سجدہ نماز کے علاوہ بتایا ہے. میرے قریب ہونے کی تمنا جو ہے نا, اگر جنون ہو جائے تو بندہ قریب ہو جاتا ہے, بالکل ہو جاتا ہے. اللہ کو لمحہ اس لیے مشکل نہیں کہ اللہ تو گم نہیں ہوتا, تو بچتے پھرتے ہو اللہ سے کسی ملنا جائے, کس مغل جائے وہ ملیے کی پیش کریے, تو بھاگتے چلے جائے, اللہ پیچھے تمہارے لگا ہو رہا ہے, ہم سے تعاقب کر رہی ہوں. اگر تم اس کی طرح جانا شروع کرتے تو کب جاؤ گے؟ توبہ کر کے لاسٹ ٹائم کرو گے, جب تمہارے پاس ایسا عمل کوئی نہ ہو جس کو دیکھ کے ناراض نہ ہو. بھائی اتنا سارا کام کر لو, دیکھو پھر اللہ کہیں بھی قریب ہے. بدی سے دور ہو جاؤ, اللہ قریب ہی قریب ہے. اللہ قریب ہو جاتا ہے نا. ہاں بھی یاد نہیں بولو, بول نوجوان نہیں بولتے, آپ بولو. ایک بزرگ نے اپنے پیر صاحب سے سوال کیا کہ یا پیر مرشد ہمیں توحید کے بارے میں کچھ سمجھاؤ, توحید کے بارے میں. پیر نے کہا اچھا سمجھاؤں گا, وقت بھی لگا. بات آئی گئی ہوگی. کچھ عرصے کے بعد وہ مرید اور پیر اس کے حج کو گئے. راستے میں اچھا اتفاق ہوا, ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے, ایک سوار آیا گھوڑے پہ چڑھ کے. اس سوار نے ان کو بلایا, پیر صاحب کو الگ بات کی کچھ. پیر صاحب نے جواب دیا ادب سے, اور وہ سوار رخصت ہو گیا. پیر صاحب اپنے مریضوں سے بات کرنے لگے. مرید نے پوچھا سر یہ کون تھے بزرگ, آئے اور چلے گئے؟ انہوں کا جواب یہ ہے کہ یہ خضر اللہ السلام تھے. کیا مطلب, کیوں آئے تھے؟ کہ وہ کہہ رہے تھے تم حج پہ جا رہے ہو تو کہو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں. پھر میں نے کہا نہیں. ہاں کیوں کہا نہیں؟ میں نے کہا دیکھو ہم اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ تیرے خیال میں ہم گم ہو جائیں. یہ تیرے سوال کا جواب ہے کہ توحید یہ ہے. تو یہ اللہ کے سفر پہ جا رہا ہو تو کہ خضر کے خیال میں گم ہو جانا. چلتے رہتے ہیں بڑے بڑے لوگ. آپ کے ہمارے پیر تو نہیں تھے, پیروں کے پیر تھے. آپ اندازہ لگا کون ہوں گے؟ جی آپ کو کیا بولتے ہیں, آپ کے ہے علم میں یہ بات؟ دونوں کے بارے میں مجھے پتا. مرید کا نام تھا دادا صاحب, بس. کتاب کا نام ہے کشف المجوب, سب کا نام درمیان ہی ہے. یہ بات ہے, باقی ان کا آپ ذاتی ہے. یہ ایسی باتیں مطلب بتاتے رہیں یہ لوگ کہ توحید کے بارے میں, جہاں چیپٹر توحید کا ہے نا وہیں پر درمیان میں بات سمجھاتی ہے. توحید پہ آگے جمع الجمع کے درمیان میں واقع ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے. بعض بار کسی بندے کے خیال میں گم ہو جانا بھی توحید ہوتی ہے. یہ بھی بتایا کہ شرک کیا ہوتا ہے اور بندے کے خیال میں گم ہونا کیا ہوتا ہے. شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنے والے کی یاد میں رہنا شرک ہے. اللہ کی یاد دلانے والے کی یاد میں رہنا شرک نہیں ہے, توحید ہے. وہ جو ادھر لے کے جائے وہ توحید ہے, اور جو ادھر سے روکے وہ شرک ہے, چاہے وہ دین ہی ہو تمہارا. دین کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات وہ مذہبی فارمیلٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ تم محبت بھول جاتے ہو. بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں مطلب جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے. مذہبی رواداریوں میں یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. یہ کیسے؟ مطلب عام طور پہ ایک سیاسی جماعت ہے,
دین کے نام پہ جماعت بناؤ، فرض کرو، اور ووٹ لینے کے لیے لا دین سے ووٹ لینا پڑ جائے یہاں پہ چلیے، لیکن ووٹ تو پھر کیسے ہم لا سکتے ہیں؟ وہ یہی تو فارمولہ بتانا تھا ہم نے آپ کو کہ سچے آدمی جو ہے نا جھوٹی دنیا میں کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ سچا آدمی جھوٹی دنیا میں اگر ووٹ لے کے کامیاب ہونا چاہتا ہے، جھوٹ ہو گئے تو سچا نہیں رہ گیا۔ جس طرح کافروں کی دنیا میں پیغمبر کامیاب ہو جاتا ہے، میں بات نہیں، تو یہ اور واقعات ہیں اور کھڑے ہوا ہے۔ اس لیے انہوں نے بتایا کہ شرک کوئی واقعہ نہیں ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے اللہ کی راہ سے روکنے والا۔ بعض کا دینی فارمیلٹی ایسی ہوتی ہے، آج شام میں جلسہ ہو جائے گا، مسجد میں جلسہ ہو جائے گا، کوئی اور واقعات ہے، محلے کے لوگ کمیٹی کا نام لاؤ، کمیٹی کے نام لکھاؤ، نام لکھانے کا کمیٹی بناؤ، تم کدھر چل جاؤ گے، تم کیا کرو گے، سارے بات اب اصلی فارمیلٹی ہے اور بھول گیا تھا، جگہ جگہ رنگا رنگ کی تقریب میں گم ہو گیا۔ جیسے دادا صاحب آج تو عرس ہوتا ہے، دادا صاحب کا ایک دن مل جائے نا عرس والے دن، فرض کرو میں یہ ایسا کروں کہ مجھے ملے، اول میں نہیں کہتا ہوں، ہاں ویسے مثال کی طرح کہ اسے پوچھا جائے آج عرس مبارک ہو، آپ خوش ہیں آج کے دن؟ کہتے خوش میں کہ میرے پاس کوئی آئے نہیں، کچھ والے تھیٹر دیکھ رہے ہیں، میاں عید میں قوالی سن رہے ہیں، وہ کوئی بدلے لنگر ہی کھایا جا رہا ہے، یہ سارے کیا کرتے جا رہے ہیں، میرے پاس آتے ہی وہ نہیں، وہ آج کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، لوگوں کو لوگ بیچارے تقریبات میں گم ہے، یہ بولو کہ حج کی فارمیلٹی میں گم ہو گیا، اللہ کو بھول گئے، اس لیے جس فقیر کا عرس ہو رہا ہے نا اس فقیر کو بھول گئے اور عرس کی تقریبات میں گم ہو گئے، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ اب وہ یہ خرافات بدلے میں تھی کہ جس میں منع کیا تھا بزرگوں نے، یہ وہ آسانیہ شہر سے باہر یہ منع کرتے تھے کہ بھائی تو حلال حرام کی تمیز کرو، اب حرام کی کمائی سے دے کے پکا کے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ایسا کہتے کچھ تھی آپ مر گئے ہو تو جاگو میرے درویش ہو، یہ بچاؤ میں نہیں دے گا شکل کتنے پکا دے پڑتے، کچھ اچھی بات ہے کیا کریں، وہ کاف کا قبضہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دیکھا جائز بجائز ہر جگہ تقریب، ایک جمبل جو لگائی نہیں ایک بار سارے بزرگ اڑا کے رہتے تھے سب۔ پچھلے دور میں مطلب جو گورنر وغیرہ ہوتے تھے تقریب یہ چادر پوشی وہ کرتے تھے، اب پتہ ان کی حالت جائز ہوتی تھی ناجائز ہوتی تھی، کھانا پینے کا ہوتا تھا، اس زمانے میں ایسے بھی تھا کہ گورنر جا کے افتتاح کر رہا تھا صاحب کا، کہتے آ جاتے شراب میں تھا، بہتر نہیں مانتا بھی جھوٹی ہوگا، لیکن لوگ مطلب عام طور پر کرتے رہتے، دادا کہتے کیا کیا جائے، درویش ہے کچھ نہیں کرتے، کوئی اور درویش ہو تو مطلب کرے تھی، یہ نرم دل درویش ہے، چلو ٹھیک ہے، ان مطلب روح سے بندہ پر آیا تو ہی نہیں سلاتے بس آہستہ ہوتی۔ تو یہ ہے واقعہ، وہ جو تعلیم ہے اس درویش کی جسے کہتے ہیں دادا صاحب، وہ تعلیم نہ پیش کی کسی، جو پیش کرتے کہتے پہلے میں آپ جا کے پیش کروں، میرا نام عبدالستار ہے، نور جہاں کا بیٹا، اور آپ نے آپ کو کسی بھی کہو او سارا مطلب اخلاقیات یہ دین پیش کر رہا ہے عزیز میاں صاحب، وہ نصرت فتح علی صاحب لکھواتا ہے آپ سے بھی لکھواتا چیزیں، میرے آگے کلام پیش کر رہا ہے، اور گرا لگا رہا ہے، اور نوٹ دے نوٹ بارش ہو رہی ہے، پھر بعد میں گنتی جا رہے ہیں کہ 71,000 ٹھیک ہے، اوپر میرے گلا پڑا کہ روز من کے بعد پڑھ لی تو مطلب من کے بعد اکول ٹو پیسہ وہ کچھ کرتے جا رہے ہیں سارے ہے۔ اب جس قوم کا مبلغ میراثی ہو اس قوم میں کیا حالت ہے، میری طبیعت خراب ہو جاتا ہے بولے چپ کر میں سچ نکل جائے، اچھا اس لیے نہیں بولتا میں، جس قوم کا مبلغ ہو میراثی اس کا وہ کیا حال ہے، تو جس قوم کا مطلب پیر ہو وہ مطلب پرست ہو ادھر کیے چلو گا، جس قوم کا مولوی سیاستدان ہو ادھر کیے قوم کا پتہ نہیں زندہ کس طرح قوم، یہ کوئی رب سبب بھی قائم ہے اللہ قوم، اور آپ جس دانا لوگ ہو کبھی اس سے جا کے جاتے ہو تھوڑی دیر مہربانی فرمان کوٹرا کر دو یہ واقعات کرو وہ کیا ہر ایک سے مدد ہوتا، اس لیے سچ جو ہے نا وہ اس وقت سچ جس کے پاس ہے وہ محروم میں پاس ہوگی اس سے، کیونکہ سچ شراب نہیں ہوا۔ تو یہ سارے واقعات دیکھو، سچ جو ہے نا اتنا انتشار بھی نہیں ہو سکتا، یہ سارے کے سارے جو ہے نا واقعات سارے جماعتیں دیکھو 25,980 جماعتیں ہیں آپ کے یہاں، آپ کے ملک میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھو کہ آپ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ سربراہ عورت کیا ہوتا ہے تو مرد و کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ آپ لوگ غور کرنے والی باتیں، اس لیے آپ لوگ منفعت پرست ہو گئے ہیں اور آپ کا یہ حال ہے۔ وہ ایک اگر دولت پاکستان بنی تھی، خالی پاکستان کی بیمانی ہے، اگر کوئی مقصد ہو دین کا تو پھر یہ بابا نہیں ہو سکتا، دین کے کام سے دام سے تھا مطلب میرے وطن کا اتحاد اور لا کو چھوڑنے کا ہے نتیجہ انتشار، تو جب نتیجہ انتشار ہی ہوتا ہے ٹوٹ جائے گا، یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اس طرح، جس وجہ سے قائم ہے وہ وجہ چھوڑ دیا آپ لوگوں۔ ملت اسلامیہ ہے، اس پر کوئی ساری امت ہے،
انہوں نے اکٹھا نہیں، عراق ایران ادھر ادھر کون کیا اوٹ پٹانگ سب لڑائیاں جھگڑے، اور اس طرح رہتے جس سے بچا رہنا ہے اندر سارے مر جا رہے تو یہ مر گیا جی، وہ بادشاہ سعودی عرب میں مر گیا، دوسرا بھی مر گیا، تیسرا بھی مر گیا، مرتے جا رہے سارے تو اندر ہوتے ساڑھے ہوتے نہیں اندر سارے کے سارے۔ تو یہ واقعات ہے آپ لوگوں کے کہ آپ مسلمانوں کو تقویت پہنچاتے ہو، نہ کسی کا مقابلہ کرتے ہو، نہ آرام سے بیٹھتے ہو، نہ بھائیوں میں صلح کرتے ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو یا آپ کے لیڈروں کو محفوظ کرے، کیونکہ مجھے دونوں محفوظ ہی رہتے یاد ہے آپ رجوع کرو اللہ کی طرف تاکہ کوئی بچت کی صورت ہو جائے۔ پیسہ بھی رنگی سچ نہیں رہ گئی، مسلمان کا وعدہ سچا نہیں رہ گیا، بارے میں شک پڑ گیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ تینوں ادارے خراب ہو گئے، خانقاہ، مسجد کے اندر منبر، سیاست اور تعلیم، چاروں شعبے زوال میں۔ اب آپ یہ کہو گے کہ کاروباری بھی خراب ہو گئے، لوگ وہ بھی کہہ سکتے، بیوروکریٹ بھی تباہ ہو گئے، وہ بھی ختم، تو پھر باقی شعبہ کیا رہ گیا؟ طالب علم خراب ہو گئے، علم سے معلوم ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ اب دعا کرنے کے پھر وقت وہی آ گیا کہ یا اللہ اسلام کو مسلمانوں سے بچا، اتنی ساری بات ہے، سیاست کو سیاستدانوں سے بچا، کوئی شعبہ جو ہے نا ان لوگوں نے صحیح نہیں رہن دیا۔ دیکھو گائے کا گوشت بڑا حلال گوشت ہے، جائز نہیں، جائز ہوتا ہے نا، اچھی بات ہے، لیکن بکرے کا اگر کباب کیا کہ تم گائے کے تقسیم کرتے، گائے کا کیا تھا کیا مطلب؟ جھوٹ بولنا ضروری ہے، جو کچھ بدلے میں کہو وہی کچھ نکلے، نہیں ہو کبھی نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے 5 اسٹار ہوٹلس کی یہ سارے بیماریاں سے پلا رہے ہیں، دوائیاں یہاں سے آ رہی ہیں، انگلش میڈیم سے آ رہی ہیں، کیا آپ لوگوں کو شوق بچہ پیدا ہوتا ہے درخواست لے کے آ جاتے ہو کہ ہمارے بچے کو رجسٹر کر لیا جائے، بچہ پیدا ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ انگلش میڈیم میں داخل، مبارک ہو، اس کو ہم بنائیں گے، اس سے فصل آ رہے اسلام، کہتا کہ خالد بن ولید بنا دیں گے، کہتے محمد قاسم بنا دیں، پھر کس سے داخل کا اسٹیٹس نہیں کرا دیں، اسٹیٹس نہیں مطلب خالد بن ولید بنے گا، محمد قاسم کچھ نہیں بنے گا، تو کہتے آپ کیا کریں، ہم نہیں تو کچھ نہ کرو، آپ کرتے جاؤ، ویسے میں کہتے تھوڑا سا افسوس تو کرے نا کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکا، تنقید کرتے جا رہے۔ اچھا بولو بولو بولا کرو نا ریاض ڈاکٹر ہاں بولو بولو۔ دائمی نماز کسے کہتے ہیں؟ دائمی نماز دائم کیا لفظ ہوتا ہے؟ ہاں اچھا، دائمی نماز کیا ہوتی ہے دسو؟ ہاں آپ بتاؤ۔ بولو۔ ایک آدمی کو یہ دوست نے خط لکھا، جواب نہیں دیا، پھر خط لکھا، یاد ہوگا دوست خط کے جواب نہیں، میں تمہیں یاد کروں کہ میں تمہیں خط لکھوں، یاد کرنے کا اتنا سخت عمل ہے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے خط لکھنا، خط غیر ہے، یہ بات یعنی کہ خط لکھنا جو ہے نا یہ بھی دوست کی یاد میں غیر ہے، یاد اتنی زیادہ حاوی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو مسجد میں جانا وہ کہتے ہیں دنیاوی کام سارے طے کر کے چلو مسجد، اذان کے ٹائم ہو گیا نماز پڑھ جائے، جن کی قائم ہو جاتی ہے نا انہیں کہتے ہیں چھوڑو مسجد چل کے کاروبار کرتے ہیں، اللہ کو حکم ہے جب آپ فارغ ہو جاؤ نظام عالم قائم پر، وہ دنیا کی طرف مجبور ہو کے نکلتے ہیں، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں نماز کی طرف جب مجبور ہو کے نکلتے ہیں، تو قائم کس کی ہو گئی؟ جس کا ہر لمحہ ہر حال جو ہے مسجد کے اندر اور مسجد سے باہر ایک جیسی زندگی۔ اگر مسجد کے اندر مسجد کے باہر زندگی الگ ہو گئی اس کی نماز قائم کیا ہوئی نہیں،
قائم کیا ہو ہی نہیں ہے سچ گھر میں باوجود چیز آپ کیا حال چال ہے کوئی مردے ہوئے آدمی چچے مامے سارے دفت کرتے رہتے ہیں پڑھو خیر ہو جائے پاتا بڑا افسوس ہے یار تھوڑے بدلے وزیر ساڑھے بھی بہت ہو گئے اب نہیں مرنا وہ مٹی شریف آیا سنا پر ادھر جڑا بھائی ادھر کی واقعات ہے وہ کہہ کے لگ جاؤ کپڑے دو پر کہتے وہ دم بھی آیا جاتا غم بھی دائمی نہ ہوا جس کا غم دائمی کہتے ہیں آج بھی وہی موسم ہے جو کل موسم تھا غم کا موسم ہر ایک موسم آپ آج بات سمجھ کل کا غم آج بھی غم ہے اور جس کو کل کا غم کل تک رہے گا یا آج تک رہے گا یہ 2 دن اور رہ جائے گا اس کا غم میں کل بھی نہیں مانتا بات سمجھائی آپ نے بات سمجھائی کہ دوسری سمجھائی تو نماز قائم کس کی ہو گئی جو او دریا میں جس کی آنکھ آ گئی کہتا ابھی تک واپس نہیں ہے دریا لڑ گئی دریا اندر ہی غائب ہو گیا کہتے وہ گئی ہوئی ہے بس واپس نہیں آئی چیز تو نماز کے اندر خیال کیا ہوا ابھی واپس نہیں آیا اس کے لیے مطلب ایک کیفیت ہے ہم حال ایک کیفیت رہتی ہے کہ آج تک اسی کیفیت میں ہے تو جلوہ گاہ ہے کیا کہا میں نے شیئر کرنے لگا تھا پتہ نہیں ہاں ناز کے پردوں کا اٹھنا یاد ہے پھر ہوا کیا اور کیا دیکھا یہ کس کو ہوش تھا آگے نہیں پتہ کیا ہوگی مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کی زندگی نہیں پتہ ہوتی جب بات قائم ہوگی تو اس کے بعد کا نہیں پتہ ہوتا کام کر رہا ہوتا ہے آتا ہے جاتا ہے شہر میں رہتا ہے ہنستا ہے بولتا ہے لیکن اسی طرح کیا پھر یا آپ یوں سمجھ لو ایک اور شعر مجھ کو کسی کی انجمن ناز کی قسم بات ہے کیا کہا ہم شعر جانتے ہیں ہاں مجھ کو کسی کی انجمن ناز کی قسم محسوس کر رہا ہوں کہ اب تک وہی ہوں میں یعنی کہ اس سے چھوڑی ہوئی ہے بندے بعد لیکن اب تک وہی ہوں میں تو وہ آدمی جو اب تک وہی آئے تو جس کا حج قائم ہو گیا اور روز ہی حج کرتا ہے کہتے بعد ادھر سے واپس نہیں آئے تو سنا مطلب کب آئے وہاں سے کہتے میں آئے نہیں ہوں تو وہ نہیں آتا جس کا دل وہاں رہ گیا وہ آئے نہیں یہ زندگی میں ایسے ایسے کچھ واقعات ہوتے ہیں جو وقتی طور پر آتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں کچھ پیڑے ایسی ہوتی ہے جو لگ جائے ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رہتا ہے کچھ واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ بے شمار لوگوں نے بے شمار باتیں کی ہیں بھول جاتی ہیں لیکن اس کی ایک بات جو ہے نا آج تک اب بات میں نے وہ خالص واقعی ہے یہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو نماز قائم کس کی ہو گئی جس کی نماز کسی نے قائم کرائی وہ قائم رہ جاتی نماز کے اندر وہ قائم ہو گیا نماز کی قائم ہو گئی اور وہ چلتا جا رہا ہے اس کے لیے وقت ٹھہر جاتا ہے اور اسی کے اندر سے دروازہ نکلتا ہے پتہ نہیں کون سے وقت میں وہ چلا جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے وقت سے باہر نکل جاتا ہے زمان و مکان زیر نگیں آ جاتے ہیں ہوتا ہے واقعات ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کسی دنیا میں جا کے کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے وہ کسی اور دنیا میں داخل کرتا ہے میں جس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اسے مردہ نہ کہو بالا یام اللہ کے اللہ شروع تم شروع نہیں آپ اس میں ایک بات مان لو کہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہے لیکن زندہ ہے اب زندگی کی دفعہ زندگی ہے زندہ ہے شعور نہیں ہے اگر کبھی ایسا اتفاق ہو آپ کو کہ وہ جو زندہ ہے شہید اگر آپ سے ملاقات ہو سکتا ہے زندہ کی ملاقات ہو سکتی ہے نا آپ سے اگر ملاقات ہو تو آپ اس زندگی کے نظام سے ایک اور جگہ چلے گئے جہاں شعور پیدا ہو گیا یا ملاقات پیدا ہو گئی یا آپ اس لیول پر چلے گئے یا وہ آپ کے درمیان آ گیا تو اسی زندگی میں ایک اور زندگی کا تصور آ گیا ان شب و روز کے اندر ایک اور شب و روز آ گئی میں کیوں بیٹھو آپ میں 4-5 بات کیا بندے بیٹھے بات کر رہے ہیں اگر کوئی تذکر ہو رہا ہے جنات کا کہ دیکھو یہ جنات اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے تو ایسے کہہ رہے ہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک جن چاول کے بدلے محفل میں جن اس زمانے میں کہاں سے ہو سکتے تھے ایسے کتابیں لکھی جاتی تھی آئی کو نہیں کچھ بندہ کھڑا ہو جاتا دیکھے ہوتے تھے تو پھر کہتے پتہ کہ میں آپ تھا اور ثابت کرتے کہ وہ بات تھا تو سارا انتظام ختم ہو جائے گا تو علم جب مشاہدے میں داخل ہو جائے نا تو دوسری دنیا جائے جب نماز مشاہدہ بن جائے نا پھر آسان ہو جاتی ہے کہ وہ جب بولے تو وہ اسے نظر آ رہا کہ اے جنت صراط المستقیم
یعنی کہ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، اولیاء اعظام کا، ہمارے قریب کے بزرگوں کا مشاہدہ ہو جائے یہ وہ لوگ ہیں جس پر اللہ کا انعام ہوا، ہاں، اور ان کا نام جن پر دوبارہ مطلب بے غضب ہوا ان کے نام پر جیسے مشاہدے میں آ جائے تو پھر آپ سمجھو کہ نماز قائم ہوگی۔ جب الفاظ شکل اختیار کر جائیں نماز قائم ہوگی۔ اور یہ کر جاتے ہیں وہ بڑا کون ہے تو ایک کہتے ہیں میرا شیطان ہے، ایک کہ میرا شیطان، یہ کہتے ہیں شیطان ادھر الگ ہے، کہتے نہیں شیاطین کے لفظ نہیں ہے، ہم کسی کے اور بھی شیطان ہو سکتے ہیں، کوئی ہمارا شیطان ہو سکتا ہے، کہتے یہ بتا کیسے کہا کہ یہ میرا شیطان ہے، کہتے دیکھو جی اس نے کل میرے پاس آ کے بیٹھ اور 50,000 آدمی میں کہا تھا کہ جب میں آپ کے ہر حکم کی میں نے کہا دیکھو اس طرح کرو جو تیرے پاس گھوڑا ہے نا وہ دے جا، کہتے جی بادشاہ کو تو گھوڑا ہے تو کمال کر دے رہے اور کہتے آج یہ مکھی بیٹھے بات سے صحیح میں نہیں اطاعت کر سکتا آپ کی، تو اطاعت کے بعد انکاری کا نام شیطان ہے نا، جیسے اطاعت کا وعدہ کیا اور دوسری دفعہ انکار کر دیا۔ شیطان نے اللہ نے کہا کہ میرے علاوہ سجدہ نہیں کر سکتے، جواب تابع دار ہم کہیں کریں گے، تو کچھ دن کے بعد کئی سال ہو سکتے ہیں کسی جگہ کل حکم اور میں نہیں کر سکتا کوئی گل نہیں بار۔ تو اطاعت کے بعد انکاری، امر کو تسلیم کرنے کے بعد امر سے انکار کرنے والا شیطان ہے، کیا تمہارا امر ہو وہ تمہارا شیطان ہے۔ اب اس کو پہچاننے والی بات ہے، یہ مشاہدے میں آ گئی بات، جب یہ بات کر مشاہدے میں آ جائے کہ یہ وہ ہے، یہ اس کو شہید بولتے ہیں، صحیح بات ہے، یہ وہ ولی ہے، یعنی کہ الفاظ جب مشاہدے میں آ جائے، الفاظ اگر مشاہدے میں آئے ساری بات ہی غلط ہوگی، باقی تو الفاظ ہی ہیں بولتے جا رہے خاصرین کی میں کیا جی کہ بھول گئے، الفاظ بولی جا رہے ہیں مفہوم کے بغیر۔ اس لیے وہ نماز آپ صاحب جس میں الفاظ اپنے مفہوم کی صورت اختیار کر کے نماز پڑھنے والے کے روبرو ہم حال کھڑے رہتے ہیں، حاضر نہیں وہ نماز ہوگی قائم، اس سے پہلے کام نہیں ہوتی۔ اللہ نے لکھا کہ نماز قائم کر، باقی نماز قائم کر اللہ کے ذکر کے لیے، آخر میں صلاۃ الذکری میرے ذکر کے لیے، جب ذکر قائم ہو گیا تب نماز قائم ہو گئی، نماز قائم ہو گئی ذکر قائم ہو گیا، الفاظ قائم ہو گیا، مشاہدہ قائم ہو گیا، مشاہدہ قائم ہو گیا، تیرا عمل قائم ہو گیا۔ جب تمہارا عمل مشاہدے کی تابع ہو جائے تو مجھے عمل گمراہ نہیں ہوگا۔ ہم نے کہاں جانا ہے تو اخواہ کا پریشان ہے، ماننے والے گمراہ نہیں ہوتا، کہ میں کتنے جانا ہے، کہ جیسے سیٹی بجا گھٹوتا لگا اللہ کا چل رہا ہے، اب بدلے وہ چل پڑا، جو سوچے گا وہ بڑے مشکل میں آئے، سوچنے والا خود ذمہ دار ہے کہ یہاں سے جنگ لڑتے تھے نا انڈیا والے کتاب سے پڑھ کے، اب جو 4 ٹرینک آ جاتے یا گولی نمبر 4 پر رہو تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہری مطالعہ کے ساتھ بکش نالج، اس لیے زندگی کا نالج جو ہے کتاب سے اور ہے لیکن مشاہدے کا اور ہے کہ جدھر کہ یہ لگے جائے پار۔ اس لیے میرے درویشوں نے یا پیروں نے یا مریدوں نے خاص طور پر ملاوٹیں بڑی کی ہے، تو جو ملاوٹیں کی ہے نا وہاں سے آ کے علم والے لوگ پریشان ہو گئے، دیکھیے بہری بکیری یار کوئی گل نہیں کہ بندہ بیٹھا ہے، بندے آپ سے باتیں کر رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ اچھا وہ اس وقت ہم نماز وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ کے آیا تھا کسی اور شہر میں، مطلب ایسی باتیں جو بیان کری جاتی ہے جن کا تعلق جو ہے وہ کسی ما فوق الفطرت واقعات سے ہو، وہ باتیں پرانے بزرگ کرتے تھے لیکن اس وقت بیان کرتے تھے جب مشاہدہ کراتے تھے، اب مشاہدے کے بغیر بیان کرتے اور اس لیے پریشان رہتے لوگ، آج کے دن پریشان رہتے۔ یہ بڑی بڑی گپیں لگاتے ہیں بعض اوقات لوگ، درویش جی کے نام پر بہت سارے مقامات غلط ہو گئے، لیکن یہ یاد رکھنا اصلی مقام درویش، یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی درویش قابل قدر ہوگا، ان کو نہ ملے تو میں زندگی بھاری، لیکن اصلی راستہ یہی ہے، تلاش جاری رکھو، گھبرانا نہ، تلاش جاری رکھو، ساتھ کی تلاش کی ختم نہیں ہوئی آپ صاحب، ٹھیک ہے چلتے جاؤ۔
آج بولو پھر مگر دیر نہ جنگی جاؤں گے. اللہ مہربان ہو. بولو اقبال صاحب بول رہے ہیں آپ, سنگیر احمد خان بول رہے ہیں, بات آئی کوئی بات؟ مسٹر علی آبدی. ہاں حضرت علی کا ایک قول ہے کہ انسان ایک جسم میں تغیر ہے لیکن اس میں عالم اکبر کا. ہاں یہ تو بہت واضح بات ہے. لفظ اللہ مالک کائنات, لازم بات ہے کائنات سے خالق تو مخلوق سے بڑی جائے نا, بہت بڑی ذات ہے, بہت بڑی ذات ہے. اب دیکھو اب یہ اتنی بڑی بات ہے حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے وسیع سے وسیع تر کائنات تخلیق فرمائی آتی کہ انسان کی سمجھ اس بات. آپ کبھی کائنات کا صرف نقشہ غور کرنے لگ جاؤ نا, دیکھے بغیر ایک نگاہ میں ستارے دیکھو نا, حالانکہ یہ ستارے ویسے نہیں جیسے تم نظر آ رہے ہیں, حقیقت تو قیامت تک سمجھنا ہے نا. تو ایک منٹ میں نظر آ جاتی پھر بھی آنکھ کیڑے ہو کے واپس آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا اور پھر دوبارہ دیکھ رہے کیا خیال ہے اس میں کوئی ہے کہ جی نہ, اس کائنات کا جو مالک ہے پرفیکٹ. اللہ نے یہ بتایا کہ جب میری کائنات پرفیکٹ ہے تو دیکھو میں کتنا پرفیکٹ ہوں. پرفیکشن اللہ کو ذہن. اب اس اللہ کو شعور حاصل کرنے کے لیے, اس کو جاننے کے لیے اس کائنات میں ابھی تک اور کوئی زندہ شے پائی نہیں گئی انسان کے ساتھ. باقی تصویر بیان کرتی ہے ہر چیز, اس کا حکم ہے, بس اپنے اپنے مدار میں سرگرداں ہیں. لیکن اللہ کے بارے میں جو ہے نا بولنے کا شعور اور شعور سے بولنا یہ انسان کو عطا ہوا. اتنا بڑا وسیع اللہ اس چھوٹے سے انسان کے لیے میڈیم ہے. جو اس کا آپ مطلب ہے کہ وہ عالم, وہ ساری بات تمہارے لیے سارے کا سارا تمہارے وجود میں ہے. تمہارے وجود جو ہے نا دراصل یہ وجود تمہارے احساس کا وجود ہے. احساس یہ وجود نہیں گایا بحث ٹھوس اینیمل کھایا پیا مجھے جانور نا, احساس. اور تمہارے احساس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی لطافت عطا فرمائی ہے کہ یہ احساس اس کائنات کی وسعتوں پر اتنا ہی حاوی ہے. اسی انسان کو مشہور بخش ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا اس صغیر کے اندر جو ہے نا عالم اکبر پوشیدہ ہے. عالم اکبر جو سمجھ لو کہ اس کا عکس موجود ہے, اس کا اجمال موجود ہے, اس کا شعور موجود ہے, اس کا کن موجود ہے, اس کا یکون موجود ہے. اور اگر انسان نکال دے, انسان مغموم ہو جائے تو کائنات مغموم ہو جائے. انسان اگر فیل ہو جائے تو کائنات فیل ہوگی. کیونکہ کائنات فیل نہیں ہونی اس لیے انسان نے فیل نہیں ہونا. اب تم جس دور میں تم جا رہے ہو تو پتہ چاہیے کہ انسان نے کامیاب ہونا ہے تو مذہب سے ہونا ہے, اللہ کے ساتھ. اب مذہبوں میں دوسرے تلاش کر لو کون سا مذہب بہتر ہے. اگر اتفاق تم اسلامی نظر آیا تو پھر تم اس کے اندر وہ وقت آ گیا آخری وقت, اس میں اگر ملاوٹ نکال دو تو تم بچ جاؤ گے, ورنہ تم بھی رگڑے. کیونکہ اسلام کو پیوریفائی کر کے نا اگر نے مطلب اسی کو چلانا سارا سکھا, راج الوقت یہی ہے. تو اس کائنات کا یہ فیوچر ہے اسلام میں, اور اگر فیوچر کو تم لوگ خراب کرو تو تمہیں اڑا دیا جائے. اس لیے تم لوگ اگر اسلام کو مانتے ہو ایک بات تو مانو کہ اسلام سچوں کا دین ہے, سچا دین ہے. جھوٹ سے نکال دو خدا کے لیے. اور تمہیں جب جھوٹ کو نکالنے کا آ جائے تم کو اللہ سے معافی کرتے ہو, اللہ کی راہ چل پڑے, اللہ کی راہ پہ چلو یا نہ چلو جھوٹ کو نکالو, گڈ مین تو بنو, پھر آپ مسلمان ہو جاؤ گے. اور جب مسلمان بن جاؤ تو پھر تم اپنے آپ کی تکمیل کرو. اگر مسلمان دوسرے مسلمان پر تنقید کرنا چھوڑ دے تو آدھا مسلمان پکا ہو گئے. اگر قصور دوسرے کا چھوڑ کے اپنے قصور نکالنا شروع کر دے تو بہت بہتر ہو جائے گا. یہ آج کا انسان جو ہے نا مسلمان صرف بیان کرتا رہتا ہے. نمبر 1 تبلیغ کا شوق ہے, تبلیغ کا مارا ہوا ہے. یہ تبلیغ کا شوق ہے, تنقید کا شوق, اور تنقید کرتا رہتا ہے بس ہر وقت تردید کرتا رہتا ہے. اس کی باتیں کرتا ہے لوگوں کی, اور اپنا مطلب نکالتا ہے لوگوں کی بات. کہ کچھ سارے تو غلط لوگ ہو گئے تھے, کوئی حالت نہیں. پنجاب میں کیا حالت تھی, کیا اس کا کیا حال ہے, سینٹر کا حال ہے, کہ آپ کے پاس کیا ہے, تو خاصہ ہیں 2-4 آپ کام نکالیں.
مرکز سے بھی لیتا ہے تو پنجاب سے بھی لیتا ہے, اور دونوں کو سائملٹینیسلی برا بھی کہتا ہے. یہ آج کے انسان, یہ پورا کریکٹر ہے آج کا. اور پھر ہر چیز یہی کی جاتی ہے. آپ بتاؤ زمین جو ہے نا, کسی زمین کے ٹکڑے سے پوچھو نا, یہ کتا زمین جو آج آپ نے خریدا ہے کہ بھائی زمین کا ٹکڑا, تو آج تک کتنی مرتبہ انتقال میں ہوا اور کتنے بندے تیرے مالک انتقال کر گئے؟ تو کوئی مالک نہیں, اس کا کوئی مالک نہیں, وہ باندھ نہیں سکتی, وہ چھوڑ دیتی ہے, کچھ نہیں کہتی, آرام سے ٹھہری رہتی ہے, بندہ پڑتے رہتے. پہلے کہا تھا کہ تو چلا جائے گا, مانا نہیں, اب غائب ہو گیا. اب بندہ کہتا ہے اچھا مہربانی کرو زمین والے ہمیں 2 گز جگہ دے دو. تو 2.5 ہزار کا پلاٹ مانگ رہا تھا, کہتا نہیں میں 2 گز جگہ دے دو, وہ بھی آپ کی والی جگہ ہونی چاہیے. اگر وہ 2 گز بھی آپ کی جگہ نہ ملی تو پھر تمہاری ساری حویلیاں کس کا, تمہارے واقعات کس کا, تمہیں کسی دعا کا بھی سایہ نہ ملا تو تمہاری زندگی کس کا, تمہاری اولادوں میں دعا کرنے والا کوئی نہ نکلا, تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی کتنا کام ہو گئی ہے. ماں باپ نہ ملے دعا کرنے والے تم گستاخ رہے, اور اولاد نہ ملی کوئی پڑھنے والی, پھر جو پتہ چلتا ہے کہ دیکھو یہ بزرگوں کے اوپر ہم پڑھتے ہیں, یہ جو اربا وغیرہ کہتے ہیں مطلب یہ پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی, یہ مرو گے تو پتہ چلے گا. پھر تم وہاں جا کے کہو گے کاش میرے اندر کچھ ایسی کوئی گمراہ بیٹا ہی ہوتا کہ پڑھتا نہیں, دعا تو پڑھتا, دعا پہنچتی. تو یہ آپ کو بات بدلے رہتی ہے, کتنی ضرورت رہتی ہے ان باتوں کی. الٹیمیٹلی کیا مقصد ہے, کیا مقام ہے, 2 گز کی بات ہے ساری, اور وہ بھی مطلب ایک بڑا نصیب کی بات ہے. اس لیے آپ نے آپ کے ذرا اجازت لو کہ آپ کیا کرتے جا رہے ہو, اور کیا مطلب ایک دوسرے کو ہنگامہ آ رہے ہیں, یہ کرے انسان کو جھوٹا نیچا دکھانے کے لیے کر رہا ہے. دراصل اس کی اپنی بات سمجھ جائے, تیرا ہونا نہ ہونے تک ہے, اور نہ ہونا کسی وقت ہو سکتا ہے, کسی وقت میں ہو سکتا ہے, اور جو ہو سکتا ہے اس کا جائزہ لو کیا ہو سکتا ہے. مطلب ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, اور کسی کے ذہن میں کوئی بات آئی تو بول لیا جائے. اظہر, بھید, یوسف, چودھری, آپ کا یہ نام آیا تیرا, کیا بولے گا حافظ صاحب؟ آپ نہیں, جیسے دعا کرو, پھر دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی بات جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے اس حد تک سچا کر دے, جو کچھ ہم اپنے بارے کہتے ہیں اس حد تک سچا ہو جائے. کہ اللہ ہمارے منہ سے سچ نکلے, اور سچے سے کچھ نہ نکلے. چلو سچ نہیں بول سکتے, چپ تو رہ سکتے ہو نا. اللہ تعالیٰ مطلب آپ کو یا سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے یا چپ رہنے کا حوصلہ عطا فرمائے. بہت آسان سی بات ہے, اگر سچ نہیں بولتے چپ رہ جاؤ. جو چپ ہی نہیں رہتا اور سچ بھی نہیں بولتا تو اس کے لیے بڑی مصیبت آ گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ماحول اور اپنے حالات اور اپنے پیسوں کے اندر خوشی سے گزارا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جتنا نصیب میں لکھا ہے اتنے میں آپ کو گزارا ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے حالات میں خوش رکھے. اللہ تعالیٰ مطلب ان لوگوں کو بھی خوش رکھے جو تمہارے لیے بہتری سوچتے ہیں, اور ان کے لیے ضرور دعا کیا کرو. یہ یاد رکھو, دوبارہ میں فکر دہرا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ کے خیال میں آپ کے مرنے کا غم ہوگا, جن لوگوں کو آپ کے خیال میں آپ کے مرنے کا غم ہو سکتا ہے, ان لوگوں کو اپنی زندگی میں خوشی ضرور دے جاؤ. جن لوگوں کو تم نے غم دے کے جانا ہے نا, ان لوگوں کو زندگی میں خوشی ضرور پہنچاؤ. یہ بات سمجھنے والی بات ہے, غور سے سمجھ جاؤ کہ آپ اگر فوت ہو گئے تو جن لوگوں نے افسوس کرنا ہے آپ کے وہ دلی افسوس, ان لوگوں کا زندگی میں خوشی ضرور دو. تو آپ کے خیال میں کوئی بہن آپ کی ایسی ہو سکتی ہے جس کو واقعی صدمہ ہوگا آپ کے جانے کا, تو اس کو زندگی میں ضرور خوشی عطا فرمائے. نظر انداز نہ کرنا, اپنے غم کو نظر انداز نہ کرنا. جن نے غم کی وراثت لینی ہے ان کو مال کی وراثت بھی دو, یہ الگ شعبہ ہے, یاد رکھنا. ٹوٹے ہوئے رشتے جا کے جوڑ لو. جو معافی مانگنے سے خوش ہوتا ہے اس سے آپ معافی مانگ لو. جس کو معاف کر کے خوش ہوتے تو جا کے معاف کر دو, جا کے معاف کر دو. جو تمہارے پاس پیسے لے کے چلا گیا واپس نہیں کرنا چاہتا اسے جا کے معاف کر دو, بھائی پیسے تیرے, ہاں میں اللہ اور دے دے گا. اس لیے جو حق لے گیا اسے معاف کر دو, جو حق نہیں دیتا اسے بھی معاف کر دو. اپنے آپ چھوڑ دو, اس کا حق لوٹا دو, معافی کرتے جاؤ, زندگی میں خوش کر دو, اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام کرے گا. چلا کے چھوڑ دو, میرا پیری بند کر دو. بہت لوگوں کو جا کے گھر میں جا خوش کرو, بڑوں کو بڑا سمجھو, بلکہ چھوٹوں کو بھی بڑا ہی سمجھو. جب یہ چھوٹوں کو بھی بڑا سمجھو گے ان سے بھی مہربانی کرتے جاؤ, حسن سلوک کرتے جاؤ, تو آپ کا وجود جو ہے نا حسن سلوک کے لیے بنے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.